جی السلام علیکم چوئی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ لاہور کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں؟ جی 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 ہم ہیں اور لاہور کی سڑکیں ہیں اور آوارہ گردی ہے. چوئی صاحب پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور حالات جو ہیں وہ عوام کی اور تجزیہ کاروں کی ہر کسی کی سمجھ سے اب تو باہر ہوتے جا رہے ہیں. جو اس وقت جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں, انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. تو ان کی جو نئی بحث ہے اس کو تو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ جو تازہ خبر ہے اس وقت اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک وفد عمران خان صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر گیا ہے. ملاقات جاری ہے, بلکہ ملاقات ہو گئی ہے, اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیں اسمبلی کے اندر عمر ایوب کے لیے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ علی صاحب میں اس پہ تو بالکل بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ کہ نا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھ آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دنیاوی خدا ہے, ان کے اوپر بھی ایک خدا ہے جو اصل طاقت ہے جس خدا کے پاس ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے, یہ میری مطلب کہ کچھ لوگ اس سے مجھے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, میری ایک اپنی رائے ہے کہ جن لوگوں نے یا جن حلقوں نے یا جن طاقتوں نے عمران خان جیسے فتنے کے لوگوں کو ووٹ ڈالا ہے یا ڈلوایا ہے نا, میرے خیال میں یہ ان پر عذاب بن کے واپس آنے والا ہے عمران خان. یہ چیزیں اس طرف بھی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جمہوری قوتیں پھر ایک دفعہ کسی نہ کسی جگہ پہ آ کر ان طاقتوں سے مطلب کہ وہ ہار جائیں یا کچھ ایسا ہو جائے, اور ان لوگوں پر جو عذاب آنا ہے نا جس کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ عمران خان کی صورت میں آنا چاہیے. میرا تو دل ہے کہ یہ عمران خان اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا یہ مل کر حکومت بنائے, تاکہ اس ملک کے لوگوں کو پتہ لگے کہ آصف علی زرداری عمران خان اس ملک پر کتنا بڑا عذاب ہے. تو یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہ خدا کی طرف سے کوئی انصاف ہونے والا ہے, اور وہ جو نہیں کہتے تھے کہ سارے فیصلے رب ہی کرے گا, تو وہ ہونے والا ہے. دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب والی کی ہے آپ نے عمران خان والی, دیکھیں جی میں ایک جمہوری سوچ والا ہوں, میں اس پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کروں گا کہ اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیاست میں اگر ہم جب نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری مل کر بیٹھتے تھے تو ہم لوگ سے کہتے تھے کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, سیاست کے لیے ہمیشہ دروازے آپ کے کھلے, سیاستدانوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے, ڈائلاگز ہونے چاہیے. یہی ڈیموکریسی ہے, یہی خوبصورتی ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ملے ہیں, عمران خان کے لوگ ان سے مل رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں اس کو سیاست میں ایک بڑے نہیں, اس میں جو سوال تھا نا, میری عرض سن لیں, میں اس کو لیتا ہوں پازیٹیو, لیکن اس کا جو دوسرا فیز ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں بات کی وہ یہ ہے کہ عمران خان کا رویہ, عمران خان کی مولانا صاحب کو گالیں, عمران خان کا مولانا صاحب کے ساتھ پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھنا, عمران خان صاحب کا مولانا فضل الرحمان کے بارے فضلو ڈزلو یہ وہ وٹ ایور, وہ قسمیں کھاتے رہے, میں کبھی نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ. وہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں جو پہلا حصہ ہے اس میں سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے جی. جو دوسرا حصہ ہے اس میں اگر یہ دونوں آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر پاکستان کی جو سیاست ہے نا, میں اس پر اب کیا تبصرہ کروں. یہ جس قسم کی دونوں آپس میں دوسرے کے خلاف گفتگو کرتے تھے نا, اور اگر اب یہ اکٹھے ملنے جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. پاکستان کی سیاست کچھ ہلکے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا نام لینا بھی اس ملک میں لوگوں کے لیے گناہ بن جائے, سیاستدانوں کا ذکر جو ہے خالی کتابوں میں رہ جائے. تو یہ اس طرف پہلے دوسرے تیسرے قدم پر ہم ہیں کہ آہستہ آہستہ سیاستدانوں کا جو ایک دل میں تھوڑا بہت بھی نرم رویہ تھا لوگوں کا, اس کو ختم کرنے والی بات ہے. یہ ایسی چیزیں کروا کر, ایسی چیزیں دکھا کر لوگوں کا جو دین ایمان ہی اٹھ جائے گا, اور پھر لوگ نفرت کریں گے سیاستدانوں کے نام سے. میں تو یہی کہوں گا اس پہ. اچھا, دوسرا سوال یہ, اب ذرا مولانا صاحب نے جو آج ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ ہم سیاسی جماعتیں نہیں لے کے آئی تھیں, ہمیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے ڈائریکشن دی تھی. جنرل باجوہ کا نام تو پہلے بھی سن چکے ہیں, لیکن اب انہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ جنرل فیض نے باقاعدہ سمجھایا تمام جماعتوں کو بٹھا کے, جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل فیض نے بتایا کہ آپ نے کیسے عمران خان کو ہٹانا ہے. تو اس پہ کچھ لوگ تو اس کو بڑا سادہ سمجھ رہے ہیں. جو میری رائے, اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے بھی عمران کو دھوکہ دیا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض ڈبل گیم کر رہا تھا. دیکھو جنرل فیض اس وقت کور کمانڈر پشاور تھا, وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھا, تو وہ کس حیثیت میں بیٹھا تھا؟ تو وہ عمران خان کی طرف سے ڈبل گیم میں بیٹھا تھا. وہ جو ہو رہا تھا وہ اس کو رپورٹ کرتا تھا, اور عمران خان اس پہ پورا پلان بناتا تھا کہ میں نے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا. اور اس یہی وجہ تھی کہ اگر جنرل فیض نے بتایا اس کو کہ یہ تمہارے خلاف ہو رہا ہے, یہ جنرل باجوہ کر رہا ہے, تو اس نے پھر وہ سائفر والی کہانی گھڑی بنائی اس کے اوپر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر ڈبل گیم ہوئی پی ڈی ایم کے ساتھ, یا
کچھ اور ہے نہیں، کیونکہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد سے اگر محض کسی ایک شخص کو فائدہ ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے، اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے، وہ پی ڈی ایم ہے، وہ پاکستان کی دیگر تمام سیاسی جماعتیں ہیں. سر دیکھیں اس ملک میں سب اپنے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں، اور جو آپ فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں تو فیض صاحب کو تو دونوں صورتوں میں خربوزہ اوپر یا نیچے، چھری اوپر یا نیچے ہو تو خربوزے نہیں کٹنا ہے، اس کو تو دونوں طرف سے سوٹ کرتا تھا. اگر عمران خان جاتا ہے تو وہ بھی اگلوں کے ساتھ سیٹل ہونے کی کوشش کرتا، اور عمران خان نہ جاتا تو وہ اس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن تھا. لیکن جو یہ مولانا فضل مان صاحب نے ابھی بحث چھیڑ دی ہے نا، یہ میری نظر میں کوئی اتنی سیاسی مولانا صاحب سے اختلاف کرنا ہمارا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں، بہتر وہ اچھے سیاستدان ہیں. لیکن یہ جو اس وقت ان کی موو ہے کہ اگر وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے اور اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے، آپ کی یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یا اس میں ان کو ووٹ سیٹیں نہیں ملی یا لوگوں نے ان پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا، وہ جو مرضی کہتے رہیں، تو اس وقت آپ اپنے ہی دور کے وہ جو آپ نے حکومت کی ہوئی ہے، وہ جو آپ نے اس وقت انجوائے کیا ہوا ہے، وہ جو اس وقت آپ نے آپ کے بیٹے کی وزارتوں نے انجوائے کیا، تو میرے خیال میں لوگ اس بارے میں کوئی پازیٹیو نہیں لیں گے اور لوگ اس کو سیریس بھی نہیں لیں گے کہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری نظر تو یہ ہے، دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، اب یہ جو سوشل میڈیا کی جو وار ہے نا، یا سوشل میڈیا، اس میں لوگوں کو بڑا سیانا کر دیا ہے. لوگوں کو سمجھ آتی ہے جو آج سچ بولا رہا ہے کس لیے بولا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ مطلب مولانا صاحب کی کوئی اتنی اچھی موو نہیں ہے، نہ میں اس کو اتنی عزت اور نگاہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے وہ سیاسی کہتے ہیں، وہ آج بتا دیں کہ اس نے ہمیں یہ کہا تھا، ہم نے اس سے یہ کہا تھا، اس وقت سارے کا سارا کریڈٹ اس کا مولانا فضل مان صاحب لیتے رہے کہ اس کا سارا اور سارا کریڈٹ ہی میرا ہے. وہ کہتے تھے میں نے سازش کی ہے. جی 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 جو ہوا ہے سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ ہے ہی. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ مولانا صاحب اس وقت کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو مطلب کہ وہ جو سمجھتے ہیں جتنی ان کی سیٹیں ہونی چاہیے، جتنا ان کا حکومت میں حصہ ہونا چاہیے، جتنی ان کی پاور ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کسی لیول پہ وہ ہمارے پرانے اتحادی رہے ہیں، بڑے اچھے ساتھی رہے ہیں، مشکل ترین وقت میں وہ قیادت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جس وقت عمران خان کے خلاف، جنرل فیض کے خلاف، باجوہ کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اس وقت سے وہ ساتھ ہیں. تو میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ابھی جلد بازی میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا مولانا صاحب کو اگر انتظار کر لیں، ویٹ کر لیں، پنڈ واصل ہے اندر، پھر میاں اپنے چور بھیجیں یا چکے بھیجیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی میرے خیال میں میری طرف سے بھی مولانا صاحب پر کوئی کمنٹ کرنا ٹو ارلی ہوگا. آخری سوال ہے اور ایک منٹ میں جواب دے دیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے بھی دیکھیں انہوں نے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں کچھ بڑے عہدوں پر. علی امین گنڈا پور کو کے پی کے میں لگا دیا کہ یہ میرا وزیر اعلیٰ ہوگا. عمر ایوب جس کے اوپر 9 مئی کا کیس ہے اس کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا، جو حالانکہ ڈسٹرکٹ گوہر جیسے لوگ ہیں ان کو بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے چن کر 9 مئی کے لوگ لگائے. اور پھر پنجاب میں میاں مسلم اقبال جو مین کلپریٹ ہے، یعنی کہ مین کلپریٹ سے مراد ہے وہ اختیاری ہیں اور ان کے اوپر بڑے کیسز ہیں، وہ 9 مئی میں تو ان کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا اپنی طرف سے. تو یہ کیا چن کو 9 مئی کے لوگ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات تو کہ عمر ایوب جو ہے وہ عمران خان کا بندہ نہیں ہے، وہ جس کا بندہ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو عمران خان کا بندہ نہیں ہے عمر ایوب ان کا ہی بندہ ہے جن کا بندہ ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں. اگر وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کریں گے تو کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ ان کا جو ووٹر اس وقت ان کے ساتھ ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان ہیرو ہے، عمران خان ڈٹ گیا ہے، عمران خان 9 مئی کو کچھ نہیں سمجھتا، عمران خان نے سازش نہیں کی عمران خان کو پھنسانے کے لیے. تو اگر وہ ایسے بندوں کو نہیں لائے گا، گوہر ایوب جیسے بندوں کو لائے گا، کسی شریف انسان کو لائے گا، کسی پڑھے لکھے لائے گا، کسی معیشتن کو لائے گا، تو جو عمران خان کا ووٹر ہے جس کے سر پر عمران خان کھڑا ہے وہ تو عمران خان کو سر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے. تو عمران خان کی ان لوگوں کو لانا مجبوری ہے. عمران خان ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جن کے نام پر آلریڈی لوگ مطلب کہ واقعہ ہم اب یہ دیکھیں کہ جب سے علی امین گنڈا پور کا آیا آپ نے پی ٹی آئی کے کسی ٹویٹر ہینڈل سے یا کسی سے دیکھا ہے یا سوچا ہے یا اس بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے، یہ بہتر بندہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہی لانا تھا، لے کے آئے ہیں، اس کو لائیں بھی اور کامیاب بھی کریں گے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی مجبوری ہے. جب تک عمران خان نے زندہ رہنا ہے سیاست میں، عمران خان ایسی ہوچی حرکتیں کرتا رہے گا جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہی اس کے یوتھی بریگیڈ جو ہے پسند فرماتے ہیں. بہت شکریہ جو صاحب، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.